وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے، درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ربیع الاول کی آمد ہے۔ شان مدینہ المنورہ یعنی ہمارے پیارے محبوب کا محبوب شہر، جہاں میرے نبی کا تعلق آپ کی سیرت سے ہے، صورت سے ہے، جس طرح آپ کے 360 جوڑ آقا کے پاک ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ میرے آقا کا شہر بھی پاک ہے۔ اس سرزمین پر مکہ اور مدینہ دو عظیم شہر ہیں۔ کتنے شہر ہیں؟ بڑی محبت سے سنیں، دل کو تسکین پہنچائیں۔ دو شہر ہیں جن کی محبت ہر اس دل میں لپٹی ہوئی ہے جس میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ ہر مسلمان شہروں کو دیکھ کر مکہ اور مدینہ، ان دو شہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، بلکہ اس شہروں میں جانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اہل ایمان ہمیشہ ان کی عظمت اور حرمت کا پاس رکھتے ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے انتخاب اور چناؤ میں ہمارے نبی کے لیے ایک بہترین شہر چنا ہے جو مدینہ المنورہ ہے، تاکہ یہ ایسا شہر ہے، یہ علاقہ اس لیے آقا کے لیے اللہ نے چنا ہے کیونکہ یہ ہجرت گاہ ہے۔ مدینہ پاک کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ پورے شہر کو، جیسے منافقین کا قول ہے، منافقین کا قول ہے۔ سورۃ احزاب
33 نمبر سورت آیت نمبر 13 میں ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. پہلے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس شہر کو پہلے کیا کہا جاتا تھا، جبکہ یہ میرے نبی کے نانکوں کا شہر ہے. کہا کہ انہی کی ایک جماعت نے، منافقین کی ایک جماعت نے ہانک لگائی. اس جماعت میں جو سربراہ تھا اس نے ایک آواز لگائی، ہانک آواز لگائی. اس نے کہا اے مدینہ والو، اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ چلو. اس سے یہ پتہ چلا کہ یثرب اس پورے علاقے کا نام تھا. مدینہ جو شہر ہے، یثرب پورے علاقے کا نام تھا. مدینہ اسی کا ایک حصہ تھا. جیسے تفسیر احسن البیان میں آتا ہے کہ یہاں یثرب سے تعبیر اس لیے کیا جاتا ہے، اس کا نام یثرب تھا، اس لیے ایک شخص کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا جس کا نام یثرب بن عمیل تھا. اس نام سے یہ شہر کیا بن گیا؟ یثرب. حضرات، سب سے پہلے بات یہ معلوم ہوئی، یہ کسی انسان کے یثرب بن عمیل کے نام سے یہ شہر کا نام بنا. مدینہ شہر سارے ملکوں کا سرتاج ہے. کیا ہے؟ سرتاج ہے. تمام علاقوں کا سردار ہے. تمام شہروں اور بستیوں کی زینت اور رونق ہے. یہ محبوب الہی کا شہر ہے. اسی شہر میں دین کی بنیاد مکمل ہوئی. دین کی بنیاد مکمل ہوئی. سورہ نصر 110 نمبر سورت آیت نمبر 1 سے 3. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اختتام مکے سے ہوا اور شروع مکے سے ہوا اور اختتام مدینے میں ہوا. اس قدر بابرکت شہر ہے. کہا کہ میرے پیارے محبوب، اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے گروہ در گروہ، فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے. اب آپ کا ایک ہی کام ہے، صبح شام مدینے میں رہتے ہوئے صبح شام ایک ہی کام ہے. یہ آخری وحی جو نازل ہوئی، کہا ایک ہی کام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ اللہ کی تسبیحات بیان کریں، اللہ آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر ایجڈ بندے کو، جوان تو ہے ہی ہے، یہ جو ایجڈ ہو جاتے ہیں نا لوگ 40 سے اوپر، 50 بلکہ 50 سے اوپر، ایک بیریئر لگ جاتا ہے، آج بھی گیا، کل بھی گیا، پرسوں بھی گیا، کچھ سیکنڈ بعد بھی گیا۔ یہ اس آیت سے اللہ کی قسم یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اپنا جو آخری وقت ہے آقا نے تسبیحات سے گزارا ہے۔ ہر بزرگ کو تسبیحات سے گزارنا چاہیے، اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ نہیں آئے اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں بھی اس شہر میں اتاری ہیں۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں کہاں اتاری ہیں؟ مدینہ پاک میں۔ اور جو ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، کوئی شیاطین اس کی طرف رخ کرنے والے نہیں۔ آگے اللہ پاک نے مدینہ پاک میں ہی جتنی دفعہ قرآن میں محمد نام آیا ہے، کیا آیا ہے؟ صلی اللہ، آقا کا نام بھی آج یہ نوجوانوں کے نالج کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے شہر میں ہی مدینہ پاک میں نام لیا ہے قرآن میں۔ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 40 میں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صادق صاحب، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہے؟ اللہ نے نام بھی مدینے میں لیا۔ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 40، نام بھی قرآن میں مدینے میں لیا محمد، اور ختم نبوت کا تاج بھی مدینے میں سٹاپ کر دیا۔
بڑی محبت سے سنیں. شان مدینہ المنورہ سن رہے ہیں. آئیں اللہ پاک نے پھر نام لیا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. دوسری دفعہ میں نام بھی اللہ نے کہاں لیا؟ مدینے میں. چلو تیسری دفعہ چیک کرتے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے شہر میں آقا کا نام تیسری دفعہ بھی مدینے میں لیا اور صحابہ کی تعریف بھی مدینے میں کی. آئیں چوتھی دفعہ. بڑی محنت سے یہ موتی اکٹھے ہوئے ہیں. چوتھی دفعہ اللہ نے سورت کا نام بھی محمد مدینے میں رکھ دیا. اس قدر بابرکت شانوں والا شہر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. کتنی دفعہ ہوا؟ 4 دفعہ اللہ نے مدینہ پاک میں آقا کا نام لیا، قرآن میں درج کر دیا، اور سورت کا نام بھی محمد رکھ دیا. 48 نمبر سورت، آیت نمبر 2 ہے. آئیں شان مدینہ سن رہے ہیں. اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی مدینے میں لیا، مدینے میں احساس کروایا. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ الرحمن علم القرآن. نعمتیں سنیں، احساس کرایا. اور رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقت میرے پاس تھوڑا ہے، نہیں تو یہ سورت پڑھتا چلا جاؤں. جتنی محبت سے یہ سورت نازل ہوئی ہے مدینے میں. آپ تو اسی طرح صحابہ کہتے تھے سبحان اللہ جب یہ سورت نازل ہوئی، لیکن جنات کا نظام اور تھا. جب آقا نے غار حرا، جزیرہ عرب غار حرا کی بیک سائڈ پر جا کر لے کے چلا گیا سردار. آپ نے، وہ میرا عنوان نیٹ پہ موجود ہے، جنات کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ. تو انہوں نے کہا اے آقا آپ ہمیں ذرا یہ سورۃ رحمان تو سنائیں. تو جب اس بات پہ آتے تھے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن سبحان اللہ نہیں کہتے تھے. آقا نے اپنے صحابہ کو کہا تم سے تو جن اچھے ہیں، تم سے تو
جن اچھے ہیں، کیوں؟ ان کا ذرا انداز اور تھا. سبحان اللہ کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن انداز اور تھا ان کا. آقا کو جنوں کا وہ انداز پسند تھا. وہ کہتے تھے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. یہ انداز تھا. اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ بھی کہاں کیا؟ مدینہ پاک میں. مدینہ اسلام کا مینار ہے. کیا ہے؟ مینار ہے. ایمان کی پناہ گاہ ہے. یہ عقیدے کا گہوارہ ہے. یہ اسلامی تہذیب کا مرکز ہے. عدل و انصاف اور امن و رحمت کا مرکز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیچنے والے، ذرا محبت سے، بیچنے والے رب العالمین، اور جس کے ہاتھ بھیجا وہ کیا تھے؟ جبرائیل امین. سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیونکہ یہ رحمت للعالمین کا شہر ہے. مدینے میں یہ بڑی ایک خصوصیت ہے کہ مدینہ پاک جو ہے وہ کسی برے شہر کو، برے آدمی کو اپنے اندر رہنے دیتا، نکال دیتا ہے. یہ اس کی صفت ہے مدینہ پاک کی. صحیح البخاری 1871. آقا کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینة ترفی الناس کما یرفی الکیر قبس الحدید. سبحان اللہ. کہا مجھے ایک ایسا شہر میں ہجرت کرائی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ یعنی سب کا سردار ہے. کیا ہے؟ مدینہ پاک کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا کہ منافقین اسے یثرب کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ لیکن اس کا نام مدینہ ہے جو برے لوگوں کو اس طرح باہر نکال پھینکتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے. یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس کا یہ مطلب ہوا مدینے کی سرزمین میں، حدود حرم کی سرزمین، حدود حرم کی سرزمین میں گندا انسان رہ سکتا نہیں. ایسے بھی انسان دیکھے ہیں. ایک دن ایک نوجوان بات سنائے، کہنے لگا جی حافظ صاحب میرے چچا گئے. کا کون گئے؟ چچا گئے. میرے جب چچا گئے نا تے واپسی آئے تے انہاں آکھیا میں تے سو للہ ایک نماز بھی بھابیاں مگر نہیں پڑھی. میں تو کبھی مسلک کی بات نہیں چھیڑتا، لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا سو للہ میں ایک نماز نہیں امام پیچھے پڑھی.
میں کہہ دے چنگا پھر عمرہ ہو گیا۔ تعلیم بنیاد، مرکز، منبع یا مکہ المکرمہ ہے یا مدینہ المنورہ ہے۔ آئیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک پر شفقت کرتے ہوئے ایمان والوں پہ بارش کر دی، مدینے والوں پہ۔ سورت حشر 59 نمبر سورت آیت نمبر 9 میں وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رحمت کے پھول برسائے اللہ نے مدینے والوں پہ۔ کیوں برسائے؟ اس آیت کا اتنا ہی سادے لفظوں میں جو ترجمہ ہے، تفسیر ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ جو مکے سے ہجرت کر کے آتے تھے مدینے والے ان کو سینے سے لگا لیتے تھے۔ آئیں، اسی لیے میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن، قیامت کے نزدیک دین جو ہے وہ سمٹ کر مدینے آ جائے گا۔ کہاں آ جائے گا؟ مدینے آ جائے گا۔ ممکن ہے شاید شہباز قلندر کے دربار پر اکٹھا ہو جائے، شاید سمٹ کر فلانے کسی بزرگ کے دربار پر اکٹھا ہو جائے۔ مجھے تو ایسا فرمان نہیں ملا، میں نے کافی ڈھونڈا، کہاں سارا دین کہاں سمٹ کے آ جائے گا؟ قیامت کے نزدیک۔ پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو مدینہ منورہ میں ہو رہے ہیں، عین سنت کے مطابق۔ صحیح البخاری حوالہ نوٹ کر لیں 1876، کہا سارا ایمان سمٹ کر قیامت کے نزدیک مدینے آ جائے گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیأرز الى المدینة كما تأرز الحیۃ الى حجرها۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قرب قیامت کے نزدیک ایمان مدینے میں اس طرح سمٹ کر آئے گا جیسے سام سمٹ کر اپنی بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر میں محبت سے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں محبت سے یہ پڑھتا ہوں، جب سمٹ کر ایمان ہی سارے کا سارا مدینے آ جانا ہے تے پیچھے رہ جانا سارا چھان پورا۔ پیچھے کیا رہ جانا ہے؟ سارا چھان پورا۔ اللہ ہمیں مدینے جیسا دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور تمہارے آقا کے پاک شہر کی بات ہو رہی ہے۔ تم نے پیچھے سیرت نبوی سنا،
صورت نبوی سنا، پیغام مصطفیٰ سنا، مقام مصطفیٰ سنا، میں نے کہا میرے نبی کا شہر بھی پاک ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے کوئی موت کا خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار مجھ سے ایک بار کہے، تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے۔ ذرا محبت سے، میں مدینے کی جان عرش اعظم میں جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم میں جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں آقا کا شہر دیکھنا نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک میں جو شخص امت مسلمہ میں، مومن تو یہ کام کرتا ہی نہیں، مومن یہ کام کرتا امت مسلمہ میں، مدینے میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، نئی چیز بدعت جس کا آقا نے حکم نہیں دیا، اپنے سے شروع کر دیا۔ صحیح البخاری 1870، صحیح البخاری 7300، کہا اگر نئی چیز، کوئی نئی بدعت، کوئی نئی بات جو آقا نے نہیں کہی، اگر مدینے میں جا کر پھیلاتا ہے اس بات کو، تو سن لے اس کا حال کیا ہوگا۔ فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِّنْ عَيْنٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ کہا کہ مدینہ طیبہ کی زمین ایر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک کیا ہے؟ حرم ہے۔ کہا اس حدود میں اگر کوئی نئی بدعت، نئی بات آقا کو چھوڑ کر نئی بات اس نے داخل کی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت، اللہ اس کے نہ فرض یا نہ فرضی عبادت نہ نفلی عبادت اللہ قبول کرے گا، چاہے وہ روضہ رسول کے پاس کیوں نہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اللہ اس کی نفلی فرضی عبادت قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔
مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، کس پہ ہے؟ تقوی پہ۔ شان مدینہ المنورہ سن رہے ہیں، سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 108 میں لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين۔ کہا جو انہوں نے، اے میرے پیارے محبوب، منافقین نے ایک الگ مسجد بنا لی ہے جسے زرار کہا جاتا تھا۔ کہا اس مسجد میں جانا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ منافقین نے صرف مسجد نبوی کی تباہی کرنے کے لیے مسجد بنائی۔ اس کا مطلب آج بھی کوئی مسجد اس نیت سے بناتا ہے کہ فلانے مولوی نے بنائی ہے تے میں دا پھاڑ کے کھیڑا ہی کھیڑ دینا۔ اللہ کی قسم، اللہ اس علماء پہ، ان لوگوں پہ جو ساتھ ملے ہوتے ہیں منافقین، اللہ ان پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ کہا جانا ہی نہیں، کہا ہم نے مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پہ رکھی ہے، اور تیری اس مسجد میں وہ لوگ آئیں گے جن کو رب پسند کرتا ہے، جن سے رب پیار کرتا ہے۔ حضرات، مدینے والوں سے قباء مسجد کہاں تھی؟ مدینے میں کہاں تھی؟ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنے کلومیٹر کا؟ ایک تو جہاں قباء مسجد میں 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قباء میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قباء والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک دن تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغام بھیجا جبرائیل کے ہاتھ کہ اے میرے پیارے محبوب قباء والوں کو اکٹھا کر لیں، تو ایک پیغام دے دیں، اللہ کو ان کا عمل بڑا پسند ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ پوری بستی کے لیے رب کا پیغام آ جائے، ساری دیہاری کسی علاقے سے ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایم پی اے، ایم این اے ننگ جائے نا تے سارا دن او گلی پھول دی رہندی۔ میں یہ کہتا ہوں جن کو پیغام ہی آسمان والے کہا جائے۔ اب ہوا کیا؟ قباء والے اکٹھے ہو گئے مسجد قباء میں۔ آقا نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ مدینے کی شان سن رہے ہیں۔ کہا دوسرا، اللہ نے قباء والوں کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ کہا کہ اللہ نے اس لیے اتنی محبت سے پیغام بھیجا ہے کہ یہ جب بھی واش روم میں جاتے ہیں تو طہارت اچھی کرتے ہیں۔ یہ تھا اللہ کو پسند۔ اب مسجد نبوی میں جو انسان نماز پڑھتا ہے، ایک کتنی؟ ایک صحیح مسلم میں 3374 قال من قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام۔
کہا جو میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا، ایک نماز پڑھے گا، میں اس کو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 5 پڑھے گا تو کنیاں 5000۔ وہ جو 50,000 والی ہے نا میرا بھائی، انشاءاللہ میری زندگی بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہے جب تک میں حیات ہوں۔ وہ 50,000 والی جو روایت ہے وہ لے آئے، ہم اگلے جمعے بیان کریں گے۔ مجھے تو یہ 1000 والی سند ملی ہے، جس کی سند کملی والے سے جا ملتی ہے۔ آئے صحیح البخاری 1196 نمبر پر۔ یہ کس قدر محبت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے میرے نبی کے منبر سے لے کر اور آقا کے گھر کا، امی عائشہ صدیقہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں، اللہ نے امی عائشہ کے حجرے کو جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ امی عائشہ کے حجرے کو جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ کہا منبر سے لے کر حجرہ عائشہ تک سارا حصہ ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس ٹکڑے میں، جن کے بارے میں زمان درازی کرتے ہیں، اللہ نے اس جنت کے ٹکڑے میں ہی آقا کو رکھا ہے، اسی ٹکڑے میں ابو بکر کو رکھا ہے، عمر فاروق کو رکھا ہے۔ کہا کہ میرے منبر پر ہی قیامت والے دن حوض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حوض کوثر کہاں ہوگا؟ منبر کے، اور ادھر ہی ابو بکر ہوں گے، امت محمدیہ کو پانی پلاتے ہوں گے۔ آگے چلیں۔ جب آقا مدینے کی دیواروں کو دیکھتے، سواری پر بیٹھے ہوتے، جب بھی آقا دیکھتے اپنی سواری کو دوڑانا شروع کر دیتے۔ مدینے کی محبت میں جدوں کنداں دسن، اے تے انہاں نوں پوچھو نا جڑے جڑے گئے نے، اینج جدوں وہ جب آتا ہے نا برج، تو برج سے گاڑی ایسے اوپر کو ہوتی ہے نا، تو ساتھ ہی روضہ رسول پر نظر پڑتی ہے۔ جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ٹھر گئیاں ساریاں سینے دیاں، دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں، واوا رگر مرجائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دیاں تو کہ خوب اوتھے خوب صفائیاں ہوندیاں نے، جدوں روزائی اطہر نظر پوے، دل بے صبرے نو صبر پوے۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ آپ روضہ رسول کے سامنے سکون ہوگا۔ جدوں روزائی اطہر نظر پوے، دل بے صبرے نو صبر پوے،
بے نور اکھیاں نو نظر پوے ہر دم روشنائیاں ہوندیاں نے. اللہ اکبر. میرے آقا کا فرمان ہے صحیح البخاری 1877، جو مدینے والوں کو ستائے گا. کس کو ستائے گا؟ مدینے والوں کو. کہا جو مدینے والوں سے فریب کرے گا، چکر کھیلے گا. اپنے ملک تو صاحب لا لو نا کہ اتھو پاکستانی جا کے مدینے والے نہ فراڈ مارے گا. اللہ ہدایت دے. فراڈ مارے گا، کہا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جاتا ہے، ایسے پیسا جائے گا. آگے مدینے کی کھجوروں کے بارے میں صحیح البخاری شان مدینہ المنورہ سن رہے ہیں 5445. کہا جو مدینے کی 7 اجوا کھجوریں کھا لیتا ہے. کتنی؟ 7 اجوا. اللہ ہمیں مدینے کی کھجوریں نصیب فرمائے. اس قدر بابرکت کھجوریں ہیں. کہا اگر 7 کھجوریں کھا لیتا ہے اس دن اسے کوئی زہر اثر نہیں کر سکتا. مدینے دیاں ہون پاٹی دیاں نہ ہون. ایتھے پاکستانی تھلے ایئرپورٹ تو اتر دیں پاٹی تو کھجوراں لئیاں نال وچ نے مدینے تو آ گئی ہیں. نہیں، مدینے کی بات کر رہا ہوں. آگے مدینہ طیبہ کے لیے آقا کی دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے. صحیح البخاری 1879. حضرات آگے اس قدر اے اللہ اللہم اجعل مدینۃ فیما جعلت بمکۃ من البرکات. آج سے آج یہ بھی بات لے لو، مدینہ میں جو تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، اللہ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے. جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. جیرے کر دے او جاوے قربان مدینے دے. اللہ تیرا کی جانا ہر سال جے کر دے میں کو آمین. اینا سارے پیرا لئی سوگات مدینے دے. مدینے میں 2 چیزیں داخل نہیں ہو سکتی. کتنی؟ ایک دجال اور ایک طاعون کی بیماری مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی. قیامت کے قرب قیامت کے نزدیک، بلکہ اب بھی مدینے کے ہر موڑ پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے. حضرات جو شخص مدینے میں گیا مسلمان، اس کو بخار چڑھ گیا، اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، اس نے صبر کیا. کہا اگر اس نے صبر کیا، صحیح البخاری صحیح مسلم 3318، او شہیدا یوم القیامہ الا قلت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ. اگر اس تکلیف پر مسلمان نے صبر کیا، قیامت والے دن سفارش محمد رسول اللہ کرے.
مدینہ پاک میں۔ حضرات اسی لیے مدینہ منورہ میں موت مانگنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ 100% نہیں، 1000% جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہنا دعا تے کیتی پر جگہ میں اخیر ہی مل گئی۔ ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ آپ یہ دعا کر لیں، یاد کر لیں، آپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے، جامع ترمذی میں 3917، صحیح البخاری 1890 میں کیا دعا کرتے؟ یہ دعا کرتے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی تمہارا آخری وقت ہو تو تم اپنا آخری ٹائم مدینے میں گزارو۔ اگر فوت ہونا چاہتے ہو تو کس شہر میں گزارو؟ مدینے میں۔ شان مدینہ سن رہے ہیں۔ اور حضرت عمر ہمیشہ دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ حضرت عمر ساتھ دعا کرتے، اے اللہ 1890 صحیح البخاری، اے اللہ مجھے نبی کے شہر میں موت دے دے۔ کیا ہی بات ہے، موت تو آنی آنی ہے، ایک وقت مقرر ہے، پر یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر مدینے میں آ جائے تو سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ مدینے والے۔ آقا کے پیچھے کون لگیں گے؟ مدینے والے۔ اس قدر بابرکت شہر ہے۔ میری بھی دل کی تمنا ہے، یا موت آئے منبر پر، یا موت آئے نماز میں، یا موت آئے مدینہ منورہ میں۔ اللہ یہ ساری نیک خواہشات پوری فرمائے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مدینہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے، انہاں دونوں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے، مدینے دیاں نے گلیاں سونے دیاں نے ڈلیاں۔ اللہ ہمیں اسی سال اسی ٹائم میں اللہ ہمیں مدینے کے پاسپورٹ دلا دے تے اے بھی دعا کرو واپسی دے بھی پاسپورٹ دلا دے۔ پوچھو کیوں؟ ایتھو پاکستانی پہ بھیج دینے، پرسوں دی گل ہے، بیچارہ پیسے دیتے بھیجیا، اوتھے جا کے انہوں نے بن لیا، پھر آنا مشکل ہو گیا۔ ایسا فراڈ کھیلتے پاسپورٹ کے مسئلے میں، اللہ ہدایت دے۔ مدینے دیاں نے گلیاں سونے دیاں نے ڈلیاں، تساں رچ رچ تکے آئے جدی کملی کالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان، حرم چلے آؤ مدینے چلے آؤ، آنکھی ویک کنی سن آؤ،
میناراں وچ گونج دیے او اذان بلالیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ چلو سارا فکرہ تو تم واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ نہیں پھینک سکتے، پر یہ ضرور پھینکو اللہ نے جو ابو بکر اور عمر کو مقام دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر عمر نرالے نے خوشبوئاں والے نے، ابو بکر عمر نرالے نے خوشبوئاں والے نے، ابو بکر عمر نرالے نے خوشبوئاں والے نے، اونا تونا دے وچ سوتا سونے پاک دا مالیے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر دلیا لوگوں کونین دا والی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔